عالمی سازش کامیاب ہو گئی اور پاکستانی جمہوریت ایک دفعہ پھر ناکام ہو گئی۔ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بڑا جھٹکا ہے، اور ساتھ میں مولانا صاحب، وہ ان کی تو کیا ہی بات ہے، مولانا صاحب کے بارے میں بات نہ ہی کی جائے تو وہی بہتر ہے، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی بات کرنا بھی نہیں چاہتا۔ بہت سے صحافی ہیں جو لفافہ صحافی کہلاتے ہیں، مطلب کسی کی سائڈ لیتے ہیں کسی کی سائڈ لیتے ہیں، لیکن بات وہی ہوتی ہے۔ ایز اے جرنلسٹ ہمیں نیوٹرل رہ کر فیکٹ اینڈ فگر پر بات کرنی چاہیے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اب دنیا کے سامنے اپنی امیج ایک دفعہ پھر سلیوری میں لے آئے ہیں۔ ہم غلامانہ سوچ، ایک گورنمنٹ کون چلا رہے ہیں جی؟ 4 پولیٹیکل پارٹیز چلا رہے ہیں ڈیفرنٹ، جو پہلے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے تھے، پہلے ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے تھے، اور آج وہ چاروں اکٹھے ہو کے کس طرح پاکستان کو لوٹیں گے، یہ بات بالکل دیکھنے والی ہوگی، اور ہم ضرور دیکھیں گے اس بات کو۔ یہ پاکستان ہیلو گائز، دس از احتشام اینڈ ویلکم ٹو دا سولر ٹاک ود احتشام۔ پاکستان کی 73 سالہ کارکردگی میں کوئی بھی ایسا پرائم منسٹر نہیں رہا جس نے اپنے 5 سالہ ٹینیور پورا کیا ہو، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی شرم والی بات ہے کہ ہمارا کوئی بھی پرائم منسٹر اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکتا۔ اور ہسٹری نے ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو ریپیٹ کیا، دہرایا کہ کل وزیر اعظم پاکستان عمران خان 3.5 سال یا تقریباً 3.25 سال کے بعد وہ بھی پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہے۔ ہسٹری نے دوبارہ دہرایا اپنے آپ کو، اور اس کے ساتھ عالمی سازش کامیاب ہو گئی اور پاکستانی جمہوریت ایک دفعہ پھر ناکام ہو گئی، اس کو شکست ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا آئی کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، بیگرز کانٹ بی لیڈرز، اور وہ بات بالکل سچ ہو گئی، سب کے سامنے عیاں ہو گئی کہ ہم ایک دفعہ پھر پاکستان ایک باقاعدہ ایک نیشن، ہم آزاد پاکستان نہیں رہے، ہم وہی اپنے پرانے پاکستان میں آ چکے ہیں کہ جو امریکہ کے کہنے پہ چلتا ہے۔ پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں 3 دفعہ تحریک عدم اعتماد اسمبلی میں کسی بھی پرائم منسٹر کے خلاف پیش کی گئی، جس میں پہلی دفعہ بے نظیر بھٹو کے خلاف پیش کی گئی اور وہ ناکام ہوئی، دوسری دفعہ شوکت عزیز جو پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، ان کے خلاف کی گئی، وہ بھی ناکام ہوئی۔ اور کل 10 اپریل 2022 یہ وہ دن ہے جو آئین پاکستان کے لیے ہم مناتے ہیں، اور 10 اپریل 1973 کو اسی اسمبلی میں کنسٹیٹیوشن پیش کیا گیا، اور کنسٹیٹیوشن 73 کا منظور ہوا، 73 کا آئین منظور ہوا، اور کل اسی اسمبلی میں آئین پاکستان کی جیت ہو گئی، اور ایک دفعہ پھر کل 10 اپریل 2022 کو تیسری مرتبہ تحریک عدم اعتماد کسی بھی پرائم منسٹر کے خلاف پاکستان میں پیش کی، اور وہ کامیاب ہو گئی۔ اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بڑا جھٹکا ہے، اور عالمی سطح پر جو پاکستان کے خلاف سازشیں کی گئی اور وہ کامیاب ہو چکی، اور پاکستان کی خود کی جمہوریت اب ناکام ہو چکی ہے۔ آج لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں، کچھ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ پرائم منسٹر جو چینج ہوا ہے پاکستان کا، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ ان فیوچر میں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، کہ 3-4 پارٹیاں اکٹھی ایک نظریہ پر کیسے ایک نظریہ پر چل کر پاکستان کو چلا سکتی ہیں۔ اب دیکھیں پی ایم ایل این ان کا نظریہ کچھ اور ہے، ان کی پاکستان پیپل پارٹی کی آئیڈیالوجی ڈیفرنٹ ہے، اور ساتھ میں مولانا صاحب، وہ ان کی تو کیا ہی بات ہے، مولانا صاحب کے بارے میں بات نہ ہی کی جائے تو وہی بہتر ہے، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی بات کرنا بھی نہیں چاہتا۔ تو 3-4 پارٹیاں کس طرح ایک نظریے پہ متفق ہو سکتی ہیں، اور پاکستان کو کس طرح چلایا جا سکتا ہے۔ کل جب تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو چکی تھی اور فیصلہ آ چکا تھا، اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان کے جانشین علی محمد خان نے قومی اسمبلی میں اکیلے گورنمنٹ کی سیٹس میں کھڑے ہو کر جو خطاب کیا، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ان راہوں میں کھڑے ہوئے ہیں جس کا لیڈر عمران خان ہے، ان کے اندر کوئی نہ کوئی دم ہے، وہ بول لیتے ہیں، ان میں پاور ہے، اسپیکنگ پاور ہے، کمیونیکیشن سکلز ہیں، اور وہ عالمی سطح پر لوگوں کے ساتھ آنکھیں ملا کر چلتے ہیں۔ لیکن کل جب ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن میں بیگرز تقریر کر رہے تھے تو وہ تو سب کے سامنے ہی تھی۔ تو علی محمد خان کی مجھے وہ بات بہت پسند آئی، انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا اور دوبارہ ریپیٹ کیا تھا شعر، وہ شعر تو مجھے نہیں یاد آتا، لیکن اس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا، ہم غلامی کی طرف جا رہے ہیں، جو پاکستان ایک آزاد پاکستان سے نکل کر ہم غلامی کی راہ پر لگے ہوئے ہیں، یہ وہی پاکستان کی طرف ہم کو لے کے جایا جا رہا ہے کہ جو امریکہ چاہتا تھا، جو یہود و نصارہ چاہتے تھے، ہم ان کے راہ میں گامزن تھے۔ اور یہ بات مجھے بہت ہی پسند آئی، حالانکہ میں ان کے ساتھ بھی نہیں ہوں، ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ میں کسی کی سائڈ نہیں لیتا۔ ہمارے بہت سے صحافی ہیں جو لفافہ صحافی کہلاتے ہیں، مطلب کسی کی سائڈ لیتے ہیں کسی کی سائڈ لیتے ہیں، لیکن
بات وہی ہوتی ہے. ایز اے جرنلسٹ ہمیں نیوٹرل رہ کر فیکٹ اینڈ فگر پہ بات کرنی چاہیے, اور وہ فیکٹ اینڈ فگر یہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جو دن آج کا دن تھا وہ ہمارے لیے, یقین کریں بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اب دنیا کے سامنے اپنی امیج ایک دفعہ پھر سلیوری میں لے آئے ہیں. ہم غلامانہ سوچ, ایک دفعہ پھر دنیا ہمیں غلام بنا کر چلائے گی, اور یہ ہمارے لیے نہایت ہی بہت ہی ہمارے لیے شرم والی بات ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر غلامانہ سوچ پر چل رہے ہیں. اور کل تحریک عدم اعتماد کے بعد جب اسمبلی میں سپیچز کروائی گئی ایاز صادق کی جانب سے, تو میں نے نوٹ کیا کہ جو اراکین اکٹھی ہوئی ہیں پی ڈی ایم, ان کے نظریات بالکل ڈیفرنٹ تھے. میں نے خالد مقبول صدیقی کی جب سپیچ سنی تو مجھے پتا چلا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہم جیت چکے ہیں, وہ کہہ رہے تھے یہ تو ہم جیت چکے ہیں, لیکن مسئلہ آگے ہوگا فیوچر میں کہ کس طرح ہم ساتھ مل کر پاکستان چلائیں گے. اور میں بھی یہی بات سوچتا ہوں کہ واقعی یہ مسئلہ ہوگا کہ 4 ڈیفرنٹ آئیڈیالوجیز کس طرح ایک ساتھ متفق ہو کر پاکستان کو آگے لے کے جائیں گی. بات یہی ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے, فورن منسٹر بلاول کو بنا دیں گے, صدر مولانا کو بنا دیں گے, تو کس طرح کام چلے گا کہ ایک گورنمنٹ کون چلا رہے ہیں جی, 4 پولیٹیکل پارٹیز چلا رہے ہیں ڈیفرنٹ, جو پہلے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے تھے, پہلے ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے تھے, اور آج وہ چاروں اکٹھے ہو کے کس طرح پاکستان کو لوٹیں گے. یہ بات بالکل دیکھنے والی ہوگی, اور ہم ضرور دیکھیں گے اس بات کو. یہ پاکستان کے لیے بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ چیلنج آ چکا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ اس چیلنج کو کس طرح آگے لے کے جایا جا سکتا ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. شکریہ, اللہ حافظ.